بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله أمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انقریب ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور کون ہے جس کا کہنا اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ نہ تمہاری آرزوؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ جو شخص برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور نہ پائے گا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار۔ اور جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ان پر اتنا ظلم نہ ہوگا جتنا گرا کھجور کی گٹھلی میں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دین کے اعتبار سے کون اچھا ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ اچھے کام کرنے والا ہے۔ اور اس نے ابراہیم کی ملت کا اتباع کیا جو سارے دینوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف مائل ہونے والے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا دیا۔ اور اللہ یہ ہے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔ ان آیات میں اور اول تو ان حضرات کے لیے جو اہل ایمان ہو اور اعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہوں، ایسے باغوں میں داخلے کی خوشخبری دی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا پکا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا تو اب ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بندوں کا سب سے بڑا اہم فریضہ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ لباب المنقول میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، اور قریش نے کہا کہ ہم موت کے بعد اٹھائے نہ جائیں گے تاکہ کوئی عذاب کی صورت سامنے آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر حضرت مسروق تابعی سے نقل کیا کہ نصارہ اور مسلمان جمع ہوئے اور آپس میں فخر کرنے لگے کہ ہر فریق نے یہ کہا
ہم تم سے افضل ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات زیادہ اقرب و انسب معلوم ہوتی ہے، جس میں قریش کو خطاب ہے کہ تم خود ہی سارے فیصلے کر رہے ہو، تمہارا عجیب حال ہے، شرک بھی کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں لگے رہو، اور جب موت کے بعد کے مواخذہ کا ذکر آئے تو یوں کہہ کر مطمئن ہو جاؤ کہ ہمیں تو موت کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، نہ جزا، نہ سزا، نہ ثواب، نہ عقاب۔ یہ جو تمہارا خیال ہے محض ایک جھوٹی آرزو ہے۔ فیصلے کا حق خالق اور مالک جل مجدہ کو ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور زندگی دی اور زندگی کے بعد موت دے گا۔ اس نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے بتایا کہ موت کے بعد جی اٹھنا ہے، اور کفر و شرک پر دوزخ کا داخلہ ہوگا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ خالق و مالک جل مجدہ نے کافر و مشرک کے لیے جو کچھ طے کیا ہے اور جو خبر دی ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ اپنے خیال سے یہ طے کر کے مطمئن ہو جانا کہ موت کے بعد کچھ نہیں، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں، یہ سب جھوٹی آرزویں ہیں۔ آرزوؤں پر مدار نہیں ہے، مدار اس فیصلے پر ہے جو خالق مالک نے اپنے بندوں کے لیے طے فرما دیا، اور پھر بتا بھی دیا کہ اسی طرح سے اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ کہنا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ ایک اپنا خود ساختہ خیال ہے، محض ایک آرزو ہے جو خود سے تجویز کر لی ہے۔ آرزو سے کچھ نہیں ہوتا۔ نجات کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نبوت کے بارے میں یہود و نصارہ پہلے سے جانتے تھے، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے، علامات سے پہچان لیا کہ واقعی یہ اللہ کے وہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا، معجزات سے پرکھ لیا۔ اس کے باوجود اللہ کے آخری نبی پر ایمان نہیں لائے، کفر پر جمے ہوئے ہیں، اور آرزو یہ لے بیٹھے ہیں کہ جنت میں بس ہم ہی ہم ہوں گے اور کسی کا داخلہ نہ ہوگا۔ آرزوؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ حقائق کو سامنے رکھو، دلائل کو دیکھو، جھوٹی آرزویں برباد کر دیں گی۔ حضرت مسروق نے جو آیت کا سبب نزول بتایا ہے کہ نصارہ نے اور مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا تھا، اور ہر ایک نے اپنے کو افضل بتایا تھا، اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اس کے اعتبار سے لیس بامانیکم میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم بھی آرزویں لے بیٹھے ہو اور آرزوؤں سے کام نہیں چلتا۔ ایمان تو تم نے قبول کر لیا، اب اس پر استقامت بھی ضروری ہے، اور ایمان پر مرنا بھی لازم ہے۔ عمل صالحہ کی وجہ سے بلند درجات بھی نصیب ہوں گے۔ اس معنی کی تشریح کرتے ہوئے صاحب روح المانی نے حضرت حسن رحمۃ اللہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ صرف آرزو کام نہیں ہے، ایمان وہ ہے جو دل میں جم جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ بہت سے لوگوں کو مغفرت کی امیدوں نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ ان کے پاس ایک نیکی بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنے اس خیال میں جھوٹے تھے۔ اگر اللہ سے اچھا گمان رکھتے تو عمل بھی اچھے کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی آرزوؤں پر بھروسہ کر کے ہلاک ہوئے۔ تم آرزوؤں پر بھروسہ نہ کرو، ایمان پر استقامت رکھتے ہوئے اعمال صالحہ انجام دیتے رہو۔ پھر فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، یعنی جو شخص کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ ان الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ قانونی اعتبار سے ہر برائی پر مواخذہ ہے، اس کی جزا مل جائے گی۔ یہ قانون ہے، ضروری نہیں ہے کہ واقعی طور پر ہر گناہ پر سزا مل ہی جائے، کیونکہ توبہ و استغفار سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اعمال صالحہ سے بھی برائیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور دنیا میں جو کچھ سزا ملتی ہے وہ چھوٹی موٹی تکلیف اور مصیبتوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ انہوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے گناہ نہیں کیے اور ہمیں ہر گناہ کی سزا بھی ملنی ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، تم اور تمہارے ساتھی اہل ایمان کا گناہوں پر گرفت کر کے دنیا ہی میں معاملہ صاف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملو گے تو تم پر گناہ نہ ہوں گے، اور دوسرے لوگ جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے گناہ جمع کیے جائیں گے، جمع کیے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کی سزا پائیں گے۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو سخت پریشانی ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی پریشانی پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ٹھیک چلتے رہو اور کام کرتے رہو، کیونکہ مسلمان کو جو بھی کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا لگ جاتا ہے یا جو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے ان سب کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تھکن، دکھ، فکر، رنج، تکلیف، غم پہنچ جائے، یہاں تک کہ کانٹا بھی لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کو جو ذرا بہت کوئی بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ گناہی کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ معاف فرما دیتے ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، جتنے پر مواخذہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ شعراء کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو برابر اس کی جان میں، اس کے مال میں اور اولاد میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اور اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہوگا۔ رواہ الترمذی۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام ہے کہ مومن بندوں کو دنیا میں تکلیفیں دے کر ان کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی۔ اس آیت کے بارے میں لباب المنقول میں حضرت مسروق تابعی سے نقل کیا ہے کہ جب آیت کریمہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب نازل ہوئی تو اہل کتاب نے مسلمانوں سے کہا کہ پھر ہم اور تم برابر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتا دیا کہ جو بھی کوئی شخص مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں لفظ مومن بڑھا کر یہ بتا دیا کہ اہل کتاب جب تک مومن نہ ہوں گے انہیں کسی عمل کا کوئی ثواب نہ ملے گا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، لہٰذا مومن کافر میں برابری کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اہل ایمان سے جو یہ فرمائی کہ آرزوؤں پر مدار نہ رکھو، اس میں ایمان پر استقامت اور اعمال صالحہ میں مشغول رہنے کی تاکید فرمائی۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کا ایمان کام نہ دے گا۔ اہل کتاب کافر ہیں، کافر کفر پر مر گئے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر برابری کہاں ہوئی؟ جو بندہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل کر لے گا، قیامت کے دن حاضر ہوگا، اسے اپنے عمل کا پورا ثواب ملے گا جو بہت زیادہ ہوگا۔ اسی کا فرمایا، ولا یظلمون نقیرا۔ کھجور کی گٹلی کے اندر جو ذرا سا گڑا ہوتا ہے اسے نقیر کہتے ہیں۔ اہل عرب جب کسی چیز کی کمی ظاہر کرتے تھے تو اسے نقیر سے تشبیہ دیتے تھے۔ پھر فرمایا، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اس میں لفظ اسلم وجهه للہ وارد ہوا ہے،
اس کے بارے میں صاحب روح المانی لکھتے ہیں کہ اسلم وجہہ کا مصداق وہ شخص ہے جس نے اپنی جان کو خالص اللہ کے لیے مخصوص اور متعین کر دیا. وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں پہچانتا. اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنی توجہ خالص اللہ کے لیے کر دی. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے چہرے کو اللہ جل شانہ کے لیے سجدے میں ڈال دیا. پھر وہ محسن فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو اس طریقے پر ادا کرتا رہا جو ان کے ادا کرنے کا حق ہے. یہ لفظ احسان سے مشتق ہے. اس میں فاعل کا صیغہ ہے. احسان کا معنی ہے کسی چیز کو خوب اچھی طرح سے ادا کر دینا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانک یراک، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس میں عبادت کا احسان بیان فرمایا ہے. اب پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا اور اس کی توجہ ظاہر سے اور باطن سے، جسم سے اور جان سے صرف اللہ ہی کی طرف ہے. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرتا ہے. اور وہ ابراہیم جو حنیف ہے، جنہوں نے تمام ادیان کی طرف سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، یہی دین ابراہیمی ہے جس کے اتباع کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حکم ہوا. جو کوئی ان مذکورہ بالا صفات سے متصف ہو وہی دینی اعتبار سے سب سے اچھا ہے، کیونکہ دوسرے سب دین جو اس کے سوا ہیں وہ سب کفر ہیں جن پر اللہ کے قانون میں عذاب دائمی مقرر ہے. آخر میں فرمایا اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا. اللہ نے جسے دوست بنایا اس کے دین پر چلنے والا ظاہر ہے کہ اللہ کا محبوب ہوگا اور آخرت میں نجات اور ثواب دائمی کا مستحق ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں اٹھائی. علاقے کے لوگ بت پرست تھے، خود ان کا باپ بھی بت پوجتا تھا. ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، بڑے بڑے مقابلے ہوئے. ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی. پھر اپنے بیٹے کا اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ معظمہ کے چٹیل سرزمین میں جہاں آب و گیا کچھ بھی نہ تھا چھوڑ کر چلے گئے. جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو دونوں نے مل کر کعبہ شریف بنایا اور اس وقت امت محمدیہ کے وجود میں آنے کی دعا کی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 15 میں گزر چکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں دیں. جو بھی کوئی شخص اللہ کے لیے قربانیاں دے گا اللہ کا محبوب ہوگا. مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائے اور ظاہر و باطن سے اللہ کے لیے جھک جائے اور صفت احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور قربانی کے موقع پر قربانی بھی دے. یہ صفات صرف مومنین کو حاصل ہیں. اہل کفر اور ان کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں، اگرچہ اہل کتاب ہی ہوں. اس میں فرمایا آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب اس کی مخلوق ہے اور مملوک ہیں. اسی اعتبار سے تکوینی طور پر ان کو جس حال میں رکھے اور تشریعی طور پر جو حکم دے، جس کا کام کام حکم دے اور جس کام کا چاہے حکم دے اور جس سے چاہے منع کر دے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہر چیز اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے. اسے تمام اعمال کا اور عمل کرنے والوں کا علم ہے اور حکمت کے مطابق ہر ایک کو جزا اور سزا دینے پر اسے قدرت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.